مثال کے طور پر ایک حدیث مبارکہ ہے، ایک قصہ ہے بہت معروف، صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، حدیث کی دیگر کتابوں میں بھی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس واقعے کو جو کتاب المناقب ہے، دھیان دیجیے گا، یہ جو کتاب و احادیث الانبیاء ہے نا صحیح بخاری میں، کتاب و احادیث الانبیاء، اس کے بعد جو ہے کتاب و مناقب الانصار، پھر فضائل الصحابہ، کتاب المناقب، یہ کتاب و احادیث الانبیاء کے بعد یہ پوری ایک کتاب ہے، یہ جیسے کہ ابن حجر نے کہا فتح الباری میں رحمہ اللہ۔ بس چونکہ سب سے پہلے اللہ کے رسول کی سیرت ہے اس میں، اس کے بعد اللہ کے رسول پر ایمان لانے والے جو حضرات ہیں ان کے فضائل ہیں، پھر اس میں آپ دیکھیں آگے پھر اللہ کے رسول ہی کی سیرت ہے۔ تو کتاب المناقب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے مستقل ایک باب قائم کیا ہے، باب علامات النبوت فی الاسلام، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات، جسے ہم کہتے ہیں نا دلائل النبوہ۔ دلائل النبوہ جس طرح سے مستقل کتابیں لکھی گئیں، جیسے ابو بکر البیہقی ہیں، ابو نعیم الازبہانی ہیں، دیگر اصحاب علم ہیں، آج تک بھی لکھی جا رہی ہیں اس پر۔ تو گویا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک عنوان کے تحت باب علامات النبوت فی الاسلام، اور عام طور پر امام بخاری رحمہ اللہ ایک باب کے تحت جو احادیث لے کر کے آتے ہیں، یہ جو باب ہے صحیح بخاری کی غالباً یعنی سب سے طویل باب ہے یہ، یعنی طویل باب سے مراد یہ ہے کہ یعنی اتنی مقدار میں احادیث لے کر کے آئے امام بخاری رحمہ اللہ، جو کسی اور باب کے تحت اتنی احادیث نہیں لائے ہیں۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کے معجزات بتائے گئے ہیں اس میں۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی ہے، کتاب المنافقین و صفاتہم میں، حدیث کی دیگر کتابوں میں بھی ہے۔ واقعہ پہلے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، پھر اس کے بعد اصل موضوع کو بتاتا ہوں جو میرے موضوع سے متعلق بات ہے، اصل بات کو سمجھاتا ہوں۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک نصرانی شخص تھا، اور صحیح مسلم میں اس کی صراحت ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ بنو النجار سے تھا وہ، اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ بھی بنو النجار سے ہیں۔ گویا کہ آپ علیہ السلام کی جو یعنی دادا ہیں آپ کے ہاشم، یعنی عبد المطلب کے جو والد ہیں، ان کی جو اہلیہ ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی دادی سمجھ لیجیے، تو وہ اسی قبیلے سے ہیں جو یثرب میں شادی ہو گئی تھی نا ہاشم کی۔ بہرحال یہ بنو النجار کا ایک شخص تھا، نصرانی شخص تھا، اس نے اسلام قبول کیا۔ وہ شخص پڑھا لکھا تھا لیکن بد باطن انسان تھا، علم کا غرور تھا اس کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنا قریبی بنایا۔ کان یکتب للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ گویا کہ کاتبین وحی سے تھا، وہ کاتبین وحی میں سے۔ آپ علیہ السلام پر وحی نازل ہوتی، جہاں آپ متعدد اصحاب علم سے لکھایا کرتے تھے، اس شخص کو بھی موقع دیا اللہ کے رسول نے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کرتا کیا تھا یہ خیانت، کہ آپ علیہ السلام کان یملی النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ غفورا رحیما، آپ علیہ السلام اس کو جب کسی آیت کریمہ کے اختتام میں لکھاتے کہ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، تو كَانَ يَكْتُبُ عَلِيمًا حَكِيمًا، تو اس کی جگہ میں یہ علیمًا حکیمًا لکھ دیتا تھا، اور اپنی پیٹھ تھپک لیتا تھا کہ میں جو ہے بہت اچھے سے دھوکہ دے رہا ہوں، میں کھیل رہا ہوں اور کسی کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے۔ ایک وقت آیا کہ وہ مرتد ہو گیا، وہ فَارْتَدَّ ذَلِكَ الرَّجُلُ عَنِ الْإِسْلَامِ، اسلام سے مرتد ہو گیا، وہ اسلام سے نکل چکا۔ فَلَحِقَ بِالْمُشْرِكِينَ، پھر جہاں سے آیا تھا وہیں جا کے لوٹ گیا، وہ مشرکین سے جا ملا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب وہ اپنی قوم میں گیا، یعنی انہی کے قبیلے سے تھا وہ، وہاں جا کر کے لوگوں سے کہا کرتا تھا کہ یعنی لا یدری محمد کو تو کچھ علم نہیں تھا، بس کیا تھا الا ما كتبت له، میں جو لکھ کے دیتا تھا وہ لے لیتے تھے، وہ ان کو کیا پتا میں کیا لکھ رہا ہوں۔ اس طرح سے انہوں نے اس نے اللہ کے رسول کا مذاق اڑایا، گویا کہ اللہ کے کلام کو جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کی محفوظیت پر انگلی اٹھائی، اس نے شک پیدا کرنے کی کوشش کی، اس نے نسأل اللہ السلامہ۔ کہنے کا مقصود یہ ہے کہ یہ اتنی خطرناکی پھیلائی اس نے،
اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب اس کی موت کی خبر آئی نا کہ وہ شخص مر چکا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان الارض لم تقبل ہو، اب دیکھو زمین اسے قبول نہیں کرے گی۔ اس کی قوم کے لوگوں نے ایک گڑھا کھودا، اس کو دفنایا، فلفظته الارض، زمین نے نکال کے پھینک دیا اس کو، پھر اور گہرائی سے کھدائی کی، اس کو ڈالے اندر، پھر صبح میں دیکھی کہ زمین اٹھا کے پھینک دی ہے اس کو۔ تیسرے دن بھی ایسے ہی ہوا۔ یہ حدیث مبارکہ مسند احمد میں بھی ہے اور اس کی سند بھی صحیح ہے۔ شیخ شعیب ارناؤت رحمہ اللہ نے کہا کہ اسنادہ صحیح علی شرط الشیخین کہا انہوں نے۔ تو اس حدیث میں کیا ہے مسند احمد کی کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ انصاری جو ام سلیم کے شوہر ہیں، وہ بھی اسی قبیلے سے ہیں، ام سلیم رضی اللہ عنہ اسی قبیلے سے ہیں۔ تو ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ ان لوگوں کے پاس گئے اور جا کر کے پوچھا کہ ماجرا کیا ہے اس کا، کیا بات ہے کہ زمین قبول نہیں کر رہی اس کو؟ یہ دیکھنے کے لیے گئے تھے، بات کرنے کے لیے۔ تو کہا کہ دفناہ مرارا فلم تقبلہ الارض، ہم تو بار بار دفن کر رہے ہیں لیکن زمین جو ہے اسے قبول نہیں کر رہی ہے۔ بعد میں اس کی قوم کے لوگوں نے ایسے چھوڑ دیا اس آدمی کو۔ سبحان اللہ العظیم۔ اب مجھے میرے موضوع کو سمجھانا ہے اس واقعے کو رکھ کر۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ جو شخص اللہ کے رسول کے لیے وحی لکھا کرتا تھا، کہتے ہیں کہ کان قد قرأ القرآن قد قرأ البقرۃ وآل عمران۔ اس کی اہمیت بتا رہے ہیں۔ یہ شخص کون تھا؟ یہ وہ شخص تھا جو سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران پڑھ چکا تھا، یعنی اس کے معنی مفاہیم سے وہ واقف ہو چکا تھا۔ وہ اس کی اہمیت بتا رہے ہیں۔ جیسے ہم بولتے نہیں کہ وہ شخص تھا بھائی لیکن بہت پڑھا لکھا انسان تھا، جیسے آج ہم کہتے ہیں نہیں وہ علامہ ہیں، وہ محدث ہیں، وہ مفسر ہیں، وہ اصولی ہیں، وہ لغوی ہیں۔ یہ جو القاب ہیں گویا کہ علم کا ایک نچوڑ ہے، یہ ایک رمز ہے، یہ ایک طرح کی شہادہ ہے، یہ کہ جو ہے جس طرح کی ایک بڑی ڈگری ہوتی ہے نا کہ وہ دکتور ہیں جیسے ہم کہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ ایک علم کا ایک مرتبہ ہے، ایک علم کا درجہ ہے وہ، کہ ایک شخص نے زندگی لگائی ایک موضوع کو سمجھنے کے لیے، تعلیم کے لیے اس نے اپنی زندگی لگا دی، اتنا وقت لگایا اس نے، یکسوئی سے اتنا پڑھا ہے اس نے، گویا کہ یقیناً معاشرے میں اس کی اپنی ایک ساکھ ہے، اس کا اپنا ایک مقام ہے۔ تو کہا کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ یہ کان رجلا نصرانیا فاسلم، ایک نصرانی شخص تھا، اسلام قبول کیا، اور کہا کہ کان قد قرأ البقرۃ وآل عمران، اس نے سورۃ البقرہ سورۃ آل عمران پڑھ چکا تھا۔ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ عام شخص نہیں تھا، پڑھا لکھا شخص تھا، معزز انسان تھا، صحابہ کے مابین اس کی بڑی اہمیت تھی۔ مسند احمد کی روایت میں یہ الفاظ ہیں، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کان الرجل اذا قرأ البقرۃ وآل عمران جد فینا ای عظوما، کہ ہم میں سے کوئی بھی شخص، صحابہ کے بارے میں کہتے ہیں، ہم میں سے کوئی شخص سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران پڑھ لیتے تو ہمارے نزدیک ان کا مقام بہت بڑھ جاتا، ای جل فی اعیننا، یعنی ہماری نگاہوں میں وہ بہت معزز ہوتے، بہت محترم ہوتے، کہ بھی عام شخص نہیں ہے، یہ صاحب علم ہے۔ گویا کہ ایک شہادہ تھا، وہ ایک بڑی بات تھی وہ، کہ یہ کون شخص ہے؟ یہ تو صاحب سورۃ البقرہ ہیں، سورۃ البقرہ پڑھے ہوئے ہیں۔ یہ ایک مقام تھا صحابہ کے مابین۔ سبحان اللہ العظیم۔ یہ حدیث کا ایک اور شق ہے جو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنے مسند میں، اور مسند الطیالسی، ابو داؤد الطیالسی کی جو مجلد ہے میرے پاس، اس میں بھی یہ روایت موجود ہے اور بسند صحیح۔ اس سند کے تحت جو باتیں ہمیں ملتی ہیں اس میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ من قرأ البقرۃ وآل عمران فقد قرأ قرآنا کثیرا، یعنی ایسے الفاظ ہیں کہ من قرأہما فقد قرأ قرآنا کثیرا، جس نے ان دو سورتوں کو پڑھ لیا گویا کہ اس نے قرآن کا ایک بڑا حصہ پڑھ لیا۔ اگر ایک شخص سورۃ الاخلاص پڑھتا ہے تو سورۃ الاخلاص کیا ہے؟ تعدیل ثلث القرآن۔ قرآن کو اگر 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں تو گویا کہ قرآن کا ایک حصہ اس نے پڑھ لیا ہے، کہ اس کا جو اجر و ثواب ہے وہ اجر و ثواب اس میں ہے۔ کیا مطابقت ہے اس میں وہ ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن میں مفہوم سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ لیکن سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران اگر کوئی پڑھ لیتا ہے، فقد قرأ قرآنا کثیرا کا کیا مطلب ہے؟ یعنی سورۃ البقرہ سورۃ آل عمران کوئی پڑھ لیتا ہے تو گویا کہ اس نے 10 پارے پڑھ لی، یہ معنی اس کا نہیں۔ گویا کہ قرآن مجید جو کل کتاب ہے اس کے اندر جو معنی مفہوم ہے، جو شریعت ہے، شریعت کا گویا کہ بڑا حصہ پڑھ لیا ہے اس نے، یہ مطلب ہے اس کا۔ جس طرح سے آج ہم کہتے ہیں نا
کہ ایک ثانویہ ہے، ایک عالمیت ہے، ایک فضیلت ہے، مدارس کی میں بات کر رہا ہوں تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو۔ پھر اس کے بعد اگر کوئی اونچی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اور مزید کئی سال لگانے پڑتے ہیں۔ تو وہ ہم کہتے ہیں نا کہ اگر کسی نے یہ پڑھ لیا ہے، کسی کے پاس یہ سند ہے، اس کا مطلب اس نے اتنا پڑھا ہے، اس نے یہ مقصود ہے یہاں پر۔ تو یہ سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران پڑھنے والوں کا یہ مقام مرتبہ ہے۔ یہ سارے الفاظ اسی حدیث سے ملتے ہیں جو متعدد طرق سے۔ کہنے کا مقصود یہ ہے کہ صحابہ کے مابین سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران کسی نے پڑھ لیا ہو تو گویا کہ وہ علماء صحابہ میں سے ہیں، گویا کہ ان کی منقبت الگ ہے، ان کی فضیلت الگ ہے، ان کا الگ ہی رتبہ ہے، گویا کہ وہ شریعت کا فہم رکھنے والے لوگ ہیں۔ یہ معنی ہوتا ہے اس کا۔ سبحان اللہ العظیم۔